بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات آپ کے لیے۔ ایک بڑے میچ کی تیاری ہو رہی ہے، بڑے سیاسی دنگل کی، بڑے سیاسی میچ کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ فیصلہ کن راؤنڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ آج پہلا دن تھا اور کل سے یہ فیصلہ کن راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کا اختتام کہاں ہوگا، اس کا سارے کا سارا انحصار جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے وکلا، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی سول سوسائٹی کیا رول ادا کرتی ہے۔ کیا وہ آئین پاکستان کو بچانے کے لیے اور عدلیہ کو بچانے کے لیے اور ایک خطرناک سکرپٹ جو ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے، اس کو فارغ کرنے کے لیے، کیا پاکستان کے عوام، پاکستان کے وکلا، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کا میڈیا اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گا، یا پھر یہ جو جابرانہ قسم کا فاشسٹ طرز حکومت ایک سال سے مسلط ہے اس مملکت خدا داد میں، اور 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں بنا دیے گئے ہیں، یہ مسلط شدہ نظام جو ہے اس کو چلتا کیا جائے گا یا پھر یہ چلتا رہے گا۔ یہ بہت ہی اہم کن راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام نہیں کیا جا رہا، آئین پاکستان کو عملاً فارغ کر دیا گیا ہے، اور آئین پاکستان پہ عمل درآمد کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا پچھلے ایک سال جب یہ رجیم چینج کیا گیا، اور اب یہ بالکل پیک پہ پہنچ چکا ہے۔ میں یہ ساری باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کچھ انفارمیشن بھی ہیں، کچھ خبریں بھی ہیں، اور ان خبروں اور خطرات اور خدشات جو پیچھے چل رہے ہیں، ایک کھچڑی پک رہی ہے، پکوان تیار ہو رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ طویل دورانیے کا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی، طویل دورانیے کی، اور وہ آ کے معاملات کو سنبھالے گی۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ الیکشن بالکل ممکن ہی نہیں، الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، اور پھر مریم صاحبہ کی خواہشات، نواز شریف صاحب کے احکامات، اور ایک ایسا سسٹم چل رہا ہے کہ مملکت خدا داد، امور مملکت یہ کوئی باہر سے چلا رہا ہے، یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں، اور نواز شریف صاحب ہمیں نظر آتے ہیں، احکامات نواز شریف صاحب کی طرف سے آتے ہیں، مریم صاحبہ کی طرف سے آتے ہیں، اور پورے کا پورا حکومت جو ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ ساری باتیں؟ اس لیے کہ یہ خدشات اور یہ خطرات اب شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور چونکہ سپریم کورٹ ایک حکم دے چکی ہے اور اس حکم پہ عمل ہونا ہے، انتخابات، اور انتخابات سے بچنے کے لیے 14 جماعتی اتحاد جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، اور پھر پاور کوریڈورز سے بھی یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ الیکشنز کو بھول جائیں، الیکشن کا دور دور تک کوئی نام نشان نہیں ہے۔ تو جب یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر میچ تو ہوگا اور دنگل بھی ہوگا، اور اس کے لیے ممتاز جید جو ہیں وکلا کے جو عالم ہیں وہ آئے ہیں، اور 50 وکلا میدان میں اترے ہیں، اور ایک گول میز کانفرنس بھی طلب کر لی گئی ہے۔ سردار لطیف خان کھوسا، چودھری اعتزاز احسن صاحب، حامد خان صاحب، خواجہ طارق رحیم صاحب، ملک بھر کے 50 وکلا رہنما جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں، اور یہ گول میز کانفرنس صرف 2 نکاتی ہے۔ نمبر 1، آئین پاکستان کی حرمت کو برقرار رکھنا، آئین پاکستان کی حفاظت کرنا، اس کو بچانا، اور دوسرا ہے عدلیہ کی آزادی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی آزادی کو برقرار رکھنا۔ یہ 2 کام اس لیے ہو رہے ہیں، پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا کیونکہ چیزیں جو ہیں اب ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، اور جو سوچا گیا تھا وہ ہو نہیں رہا، اور یہ سارے کا سارا کام پیچھے جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، میں ابھی بھی آپ کو کہوں ماسٹر مائنڈ وہ باجوہ صاحب ہیں۔ باجوہ صاحب نے جن ججز کا نام لیا، آپ ذرا سوچیں کہ کتنا یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ باجوہ صاحب نے انٹرویو میں کہا، چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کا نام لیا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا نام لیا، جسٹس منیب اختر صاحب کا نام لیا، اور جب معاملہ ہوا غلام محمود ڈوگر کا تو مظہر علی اکبر نقوی صاحب۔ اب ان چاروں کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے، اور یہ پرائیویٹ پارٹیز کے ذریعے کروایا گیا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو مفلوج کرنے کے لیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو مفلوج کرنے کے لیے ان کو بھی وہاں سے لیجسلیشن شروع ہوگی۔ ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھ دیا ہے کہ جناب یہ سارے اختیارات سپریم کورٹ سے بھی لے کے صرف چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے کر دیے جائیں تاکہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے کھیلیں۔ تو یہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف گارنٹرز کی تلاش چل رہی ہے، اور ایکسٹرنل پلیئرز بھی
جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ معاہدہ گارنٹرز کے طور پہ آنے کے لیے تیار ہیں، بات چیت جاری ہے۔ دوسری جانب یہاں پہ ایک اور خوفناک قسم کی کھچڑی پکائی جا رہی ہے، اور اس کا واحد مقصد تو میں کہہ رہا تھا باجوہ صاحب کی طرف سے یہ نام آئے، انہی آنریبل ججز کے خلاف جناب حکومت نے، مریم صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے ریفرنس فائل کروا دیے انہی کے خلاف۔ اور پھر ایک ریفرنس کل جو ہم نے دیکھا سین پرسوں، چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر آنریبل ججز سب کو انویٹیشن دیا گیا کہ جی آپ گولڈن جوبلی تقریبات میں شرکت کریں۔ اب گولڈن جوبلی تقریبات قومی اسمبلی کے حال میں ہو رہی ہیں، وہاں پہ مسلسل پچھلے کوئی 2 ہفتے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو اور چیف جسٹس صاحب کو، ججز صاحبان کو گالم گلوچ کی جا رہی ہے، مغلظات بکی جا رہی ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما گالیاں دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ کسی بھی سپریم کورٹ چیف جسٹس میں تمام آنریبل ججز نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ ایک سیاسی اکھاڑا ہے اور وہاں پہ ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ ادارے کو بھی اور ججز کو بھی، اور لڑوانے کی سازشیں وہیں پہ تیار ہو رہی ہیں، لہٰذا کوئی نہیں گیا، لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب چلے گئے۔ اور جسٹس قاضی فائز صاحب کو لگتا یہ ہے کہ جانے کے بعد وہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا اور جو اس کا رد عمل آیا، ان کو بھی احساس ہوا کہ نہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی ہو گئی ہے، ٹریپ ہوئے ہیں۔ اب ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا، سٹیٹمنٹ آیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ملاقات کے بعد، انہوں نے اپنا وضاحتی بیان جاری کر دیا ہے، وضاحتی نوٹ، اختلافی نوٹ نہیں بلکہ اپنا وضاحتی نوٹ جاری کیا ہے، اور وضاحتی نوٹ میں انہوں نے بتایا کہ واقعات بیان کیا کہ مجھے تو نہیں علم تھا کہ وہاں پہ یہ کچھ ہونا ہے، میں نے تو پوچھا تھا، میرے عملے نے پوچھا تھا کہ وہاں پہ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی، اور نہ ہی میں نے اپنی مرضی سے اپنی جگہ کا انتخاب کیا، تو نہیں یہ اتنا معاملہ سادہ تو نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب کو کہاں بٹھایا گیا، شہباز شریف صاحب ان کے مقدمات، ساتھ زرداری صاحب ان کے مقدمات، ساتھ ڈار صاحب ان کے مقدمات، ساتھ مولانا اسد، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے، ان کے درمیان میں ان کو بٹھا دیا گیا، اور کس کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ تو بہرحال یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا، اسی لیے اگر اتنا سادہ ہوتا تو جسٹس قاضی فائز صاحب کو یہ وضاحتی نوٹ جاری نہ کرنا پڑتا۔ واقعتاً آنریبل ججز نے بھی، چیف جسٹس صاحب نے بھی، سب نے اس کو اچھا محسوس نہیں کیا، ایون وہ ججز بھی جن کے اختلافی نوٹ آئے ہوئے ہیں، جو عرف عام میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے مخالف کیمپ میں ہیں، انہوں نے بھی، اور جو جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ بہرحال اب اس کا ایک اور خمیازہ ہوا، اور وہ ہوا کہ گجرانوالہ بار کے صدر نے جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف بھی ریفرنس فائل کر دیا ہے، ان کے خلاف بھی وہ ساری کی چیزیں جو پچھلا تھا کیس، کیونکہ وہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ڈسپوز آف ہوا تھا، میرٹ پہ وہ ڈسکس نہیں ہوا تھا، تو وہ سارے کا سارا دوبارہ میٹیریل آ گیا ہے ریکارڈ پہ، اور ایک نیا ریفرنس فائل کر دیا گیا۔ اب یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے بیسیکلی، اس میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آنا۔ اب تک کیا ہو رہا ہے؟ اب تک یہ ہو رہا ہے جی کہ موجودہ چیف جسٹس وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے جال تیار کیا جا رہا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد آنے والے چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جسٹس منیب اختر صاحب سینئر موسٹ ہیں، اس کے بعد وہ بھی نہیں ہیں، مظہر علی منقوی صاحب سینئر موسٹ ہیں، 2025-26 تک انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ 5 سینئر ججز کو درمیان میں سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ آنریبل ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے، اور جو سینئر وکلا ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کھیل کیا ہے، یعنی سینئر موسٹ وکلا کی ساری سینئر موسٹ ججز کی ساری لاٹ جو ہے وہ فارغ کر دی جائے، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے ان کے بعد، جو اگر ان سب کو فارغ کیا جاتا ہے، کچھ فارغ کیا جائے، کچھ کو غلام بنا لیا جائے، کیونکہ جناب یہ چیزیں آ گئی ہیں ہمارے پاس، اور کچھ کو غلام بنا لیا جائے، کچھ کو فارغ کر دیا جائے، اور پھر نمبر کہاں تک جاتا ہے یہ خود ڈیسائیڈ کریں جناب وکلا دیکھیں اور آنریبل ججز دیکھیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا کھیل نہیں کھیلا جا رہا، بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور انیشیٹ کہاں سے ہوا ہے؟ باجوہ صاحب نے بتایا، اور وہ سارے کے سارے نام اس وقت زیر عتاب ہیں۔ سر جو قاضی فائز صاحب کو معلوم ہے انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، لیکن اگر وہ بار بار ٹریپ ہو رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا نقصان ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، آئین پاکستان کو، لہٰذا اب دوسری جانب
اٹارنی جنرل اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں ظاہر ہے انہوں نے بتایا ہوگا، کچھ پیغام دیا، کیونکہ الیکشن کا معاملہ ہے، اور ایک طرف میری اطلاع کے مطابق پیچھے مذاکرات چل رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ معاملات حل کرنے کی کوشش، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات کی جو ہے یہ ایک ٹریپ ہے، ہنی ٹریپ ہے، اور لالی پاپ دیا ہوا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے یہ، بلکہ پیرالل جو انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ اور طرح کے ہیں، اور وہ ہے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ۔ شہباز شریف صاحب کو کی فراغت کا بھی چانسز موجود ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب اس توہین عدالت کے معاملے میں چودھری اعتزاز صاحب اس سے بھی ایک بات آگے کر چکے ہیں کہ وزارت خزانہ تو ٹھیک ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کے کنٹرول میں ہے، اگر وہ بجٹ نہیں دیتے تو وہ آئیں گے، اور دوسری جانب اگر سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی تو پھر یہ معاملہ GHQ تک جائے گا۔ انہوں نے جو نام بھی دے دیا آرمی چیف صاحب کا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہاں تک نوبت جائے گی۔ تو جب سپریم کورٹ کے فیصلے آئیں گے تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے، اور اسی لیے اٹارنی جنرل نے پھر ملاقات کی چیف جسٹس آف پاکستان سے، ان کو پیغام پہنچایا پرائم منسٹر کا، لیکن ہم تو ظاہر ہے وہاں موجود نہیں، لیکن اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ایک ہی تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، فیصلہ موجود ہے، اس پہ امپلیمنٹ تو کرنا ہے، اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر، اپنے آرڈر پر امپلیمنٹ کروائے گی۔ ایک سادہ سا ہے، الیکشن کروائیں اور الیکشن کروا کے آگے بڑھیں، اور اگر الیکشن نہیں کروانا تو پھر سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ تو امپلیمنٹ ہوگا، اور اس کے راستے میں کوئی بھی آئے گا وہ پھر سپریم کورٹ اس کو ہینڈل کرے گی اور اس کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ہم دیکھ چکے ہیں کہ 1.5 منٹ کے اندر اندر وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ فارغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی وہی کام کیا تھا جو ادھر ہمارے حکمران کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو نشانہ بنا رہے تھے، اور وہی کام وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کیا، اور ہائی کورٹ آزاد کشمیر نے ان کو 1.5 منٹ کے اندر اندر فارغ کر دیا۔ اب وہ وزیر اعظم نہیں ہیں، اب کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی ہونا ہے، یہ جتنی بھی دھمکیاں شمکیاں دی جا چکی ہیں، کیونکہ اب سارے کا سارا پلان جو ہے سپریم کورٹ ریزسٹ کر رہی ہے، سپریم کورٹ آئین پاکستان کی محافظ بن کے ریزسٹ کر رہی ہے، وہ اس جمہوری نظام کو بچا رہی ہے، آئین کو بچا رہی ہے، اور کنٹینیوٹی چاہتی ہے، اور انتخابات کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، اور پرامن انتقالی اقتدار چاہتی ہے، لیکن جو 14 جماعتی اتحاد ہے اس کو یہ سپریم کورٹ اس وقت زہر لگ رہی ہے، اور وہ وہی کر رہی ہے جو باجوہ صاحب ان کو بتا کے گئے تھے کہ جناب یہ کریں، تو وہ اس کے مطابق اکارڈنگلی آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو وکلا کانفرنس، اور ساتھ ہی ساتھ چودھری اعتزاز صاحب نے ایک کال بھی دے دی ہے کہ پہنچیں شاہراہ دستور پہ سپریم کورٹ کے باہر 11 بجے، اور ڈیلی پہنچیں۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ روزانہ پہنچنے کا مطلب ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں، اور اس لیے یہ جو پیغام رسانی ہو رہی ہے اس پیغام رسانی کے نتیجے میں مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے وہ اپنے آرڈر کو، اپنے فیصلے کو لے کے بیٹھ جائے اور ان کو کہے چلیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال پورا میچ ہونے جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب جا چکے ہیں، مریم صاحبہ لندن پہنچ چکی، جدہ پہنچ چکی ہیں، سعودی عرب میں پہنچ چکی ہیں، تو شہباز شریف صاحب نے نہیں جانا ہے، لیکن مریم صاحبہ نکل گئی ہیں۔ یہ جو 15 دن کے لیے وہ گئے ہیں، کیونکہ 11 اور 26 تک وہیں ہیں، اور انہی 15 دنوں کے اندر معاملات نے کوئی رخ اختیار کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ مریم صاحبہ کی واپسی ممکن ہو سکے گی اس جو کچھ ہوگا ان 15 دنوں میں، یا پھر مریم صاحبہ وہاں سے لندن جائیں گی، کچھ مزید عرصے کے لیے قیام کریں گی، اور شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ توہین عدالت کا سامنا کریں گے، یا پھر الیکشن کرا کے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کریں گے؟ ایک اور آپشن بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں اور قومی اسمبلی توڑیں، یا قومی اسمبلی توڑنے کے بجائے استعفیٰ دیں، نئے وزیر اعظم ہیں ان سے بات چیت ہو انتخابات کی، اور وہ ہو سکتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، کیونکہ شہباز شریف صاحب سے بات چیت کا امکان بہت کم ہے عمران خان کا۔ یہ ہے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔